بھیک سحر کر دینے والی پرسنالٹی کی مالک تھی۔ بلیک جینز، براؤن شرٹ، اس پر بلیک جیکٹ پہنے اور بالوں کی ہلکی سی چوٹی بنائے، اس کی نکلی نکلی رنگت اس کی ذات کو مکمل کر رہی تھی۔ وہ نائل کے ساتھ چلتی اس کی ذات کو باوقار بنا رہی تھی۔ وہ دونوں شام کے وقت ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ چلیں؟ نائل نے سحر سے کہا۔ ہاں چلتے ہیں۔ سحر نے اسبات میں سر ہلایا، دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نائل نے بہکی عمر کا رخ سحر کی جانب کر دیا جس سے وہ بار بار اسے دیکھ سکے۔ نائل نے کار سٹارٹ کر دی۔ ویسے آنٹی کو میرے لیے کیسے منایا؟ سحر نے پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ نائل نے کہا۔ پھر بھی سحر نے ضد کی۔ دیکھو سحر، میں بچپن سے ہی ضدی، اڑیل اور اکڑو ہوں، اور ساتھ اکلوتا ہونے نے مجھے مغرور ہی بنا دیا۔ بچپن سے ہی ماں نے میری ہر بات مانی، کوئی بات نہیں ٹالی، اور میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کسی مشرقی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا بلکہ ایک مغربی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اور وہ مان گئی؟ سحر نے کہا۔ آف کورس، کیسے نہ مانتی؟ نائل نے کہا۔ چلو تو پھر شادی کے بعد میں آپ کی نخرے اٹھاؤں گی، سحر نے عہد کر لیا۔ کیوں نہیں، لیکن یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، نائل نے اسے یاد دلایا۔ تھوڑی دیر ان کی بیچ خاموشی رہی، مگر کچھ دور جا کے ٹریفک جیم ہو گیا۔ اوفو، یہ ہم کہاں پھنس گئے؟ نائل نے مڑ کر دیکھا مگر پیچھے ہی کار کھڑی تھی۔ اب انتظار ہی آخری حل تھا۔ اچھا چلو باتیں کرتے ہیں، سحر نے کہا تو نائل مسکرایا اور سحر کو یکٹک دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ سحر نے نائل کی نظریں خود پر پا کر کہا۔ بس یوں ہی، ماں پہلے تو نہ مانی مگر جب تم کو دیکھا تو انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا، اتنی حسین جو ہو۔ نائل نے سحر سے کہا۔ فلرٹ تو نہیں کر رہے؟ سحر نے کہا۔ ریئلی، ابھی فلرٹ کر رہا ہوں؟ کل ہی تم موراکو سے پاکستان آئی اور آج میں نے تمہیں ماں سے ملوا کر زبردستی یہاں کروائی ہے، اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ نائل نے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ سحر مسکرائی اور نظریں جھکا لی۔ تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی؟ نائل نے یاد دلایا۔ ہاں، 1.5 سال پہلے ہی تم نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جو مجھے نئی زندگی کی نوید کی صورت میں نظر آئی، سحر نے ایک عجیب سی سرد آہ بھر کر کہا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی، نائل نے کہا۔ تم نے بھی، سحر نے کہا۔ نائل ابھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے نائل کی سائڈ کی ونڈو ناک کی۔ نائل نے ونڈو کھولی، وہاں ایک بھکارن تھی۔ صاحب اللہ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو، بھکارن نے کہا۔ جاؤ، یہاں سے کوئی پیسے نہیں ملیں گے، نائل نے اسے دھتکارا۔ نہیں صاحب، تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دے دو۔ جاتی ہو یا پولیس کو فون کروں؟ نائل نے کہا۔ سحر اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نائل نے کہا۔ وہ میرے پاس کچھ پیسے تھے نا تو۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ شوقیہ بھیک مانگتے ہیں، نائل نے اسے ٹوکا۔ نہیں صاحب، شوقیہ بھیک نہیں مانگتے، بچے گھر پہ بھوکے، گھر والا نشہ کرتا ہے، بھکارن روتے ہوئے بولی۔ تو کوئی کام وام ڈھونڈو، نائل نے اسے دھتکارا۔ یہ لو، سحر نے ڈھیر سارے پیسے اسے بھکاروں کو دے دیے۔ تم انہیں پیسے نہیں دو گی، نائل نے اسے ٹوکا۔ صاحب اللہ تجھے اور تیری گھر والی کو اور نواز دے گا، بھکارن نے کہا۔ سحر نے وہ پیسے اسے بھکاروں کو پکڑائے۔ صاحب اللہ تیری گھر والی کو اپنی رحمت کے خزانوں سے دے گا، بھکارن نے کہا۔ جاتی ہو یا؟ نائل بھکارن پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا مگر سحر نے نائل کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ بھکارن چلی گئی۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو اتاری تھے۔ سحر، تم کیوں رو رہی ہو؟ نائل نے سحر کے آنسو پوچھنا چاہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سحر نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ تو تم کیوں ایموشنل ہو رہی ہو؟ نائل نے سحر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ کیونکہ اگر تم نہ ملتے تو میں بھی وہی ہوتی۔ سحر کی بات سن کر نائل کو ایک جھٹکا سا لگا، اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بس یہی تو ڈر تھا مجھے کہ ایسے ہی تم میرا ہاتھ نہ چھوڑ دو۔ سحر کی باتیں نائل کو بہت عجیب لگ رہی تھی، تبھی ٹریفک کھل گیا۔ نائل، ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سحر نے کہا۔ نائل نے کار سٹارٹ کر دی اور وقفے سے بے کی عمر سے روتی سحر کو دیکھ رہا تھا، اور وہ سب جاننے کا تجسس رکھ رہا تھا مگر نائل نے ایک جگہ سڑک کنارے کار پارک کر دی۔ اب سب بتاؤ، سچ سچ، نائل نے کہا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب پاپا کی جاب چلی گئی تھی، ماما نے پاپا سے ڈیورس لے لی تھی، پاپا ان کے جانے کے بعد نشہ کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے تو یونیورسٹی جوائن کرنا تھا مگر وقت اور حالات نے اجازت نہ دی۔ 2 ماہ جیسے تیسے گزر گئے مگر پاپا ان نشوں کے لیے گھر کی چیزیں بیچنے لگے اور آخر کر مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کچھ سامان ہی تھا، 2 جوڑے کپڑے، ایک لیپ ٹاپ اور ایک رضائی۔ پاپا گھر بیچ کر کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ میں ریسٹورنٹس میں گئی، ہوٹلز میں گئی، حتیٰ کہ دفتروں میں بھی گئی کہ کہیں نوکری اور چھت مل جائے مگر نہیں۔ سر بولتے بولتے رکی اور اپنے آنسو پوچھے۔ نائل خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ چاہے پاکستان ہو یا امریکہ، کوئی کسی کو کسی صلاحیت کے قابل نہیں سمجھتا، کوئی موقع تو دے کچھ کر دکھانے کا۔ سیر پر بولتے بولتے رکی، رو رو کے اس کی ہچکیاں آ رہی تھی۔ نائل نے اسے پانی کی بوتل پکڑا اور خود رخ موڑے ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی دھتکارتا، ذلیل کرتا، آوازیں کستا۔ بارش کی راتوں میں بھی ہمدردی کی چھت نہ ملتی۔ ایسے میں مجھے تم ملی،
ایک نئی زندگی کی صورت میں۔ میں تمہارے پرپوز کرنے پر جو تھا میرے پاس بھاگی موراکو سے پاکستان آ گئی۔ یہاں آ کر بھی میں چاہتی تھی کہ اپنے جیسے لوگوں کو سپورٹ کروں، اس لیے وہ سارے پیسے میں نے اس کو دے دیے۔ سحر نے کہا، پھر نیل کی طرف دیکھا جو بے رخی اختیار کی بیٹھا تھا۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، کسی سے کبھی ساتھ کی بھیک نہ مانگو، بس دل پہ پتھر رکھ کے الوداع بول دو۔ تمہاری نظر میں بھی میرے لیے وہی حقارت ہے، ایسا ہے تو ایسے ہی سہی، جہاں اتنی دھتکار سہ لی اور بھی سہ لوں گی۔ سحر نے کہا اور گاڑی میں سے اترنے لگی۔ اور آخری بات، میں اس رشتے کو بچانے کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتی۔ سحر یہ کہہ کر جانے لگی، مگر نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہیں عزت دوں گا، وہ عزت جو بھیک میں نہیں ملتی، بس ایک مقدس رشتے سے جڑ کر ملتی ہے۔ نائل کی بات سن کر پھر سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔